اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، روایت ہے کتاب شریف کافی اور دوسری کتاب و فضل العلم کے چوتھے باب و ثواب العالم والمتعلم، اس باب کی آخری یہ روایت ہے جس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ من تعلم العلم وعمل به وعلم للہ، جس نے تعلم العلم، باب تفعل سے ہے، تعلمہ حصول کے معنوں میں، طلب کے معنوں میں، جس نے علم کو طلب کیا یا علم کو حاصل کیا، وعمل به، اور اس علم پر عمل کیا یعنی اس علم کو اپنا لیا، وعلم، اور اس کو سکھایا، باب تفعیل ہے، علمہ یعلم تعلیم، تعلیم کا لفظ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا، للہ، اللہ کی خاطر، للہ اگر اس نے یہ کام کیا. اچھا، یہ للہ آ رہا ہے تینوں کے بعد، من تعلم العلم وعمل به وعلم للہ. علماء نے کہا کہ یہ آخری کے ساتھ خاص نہیں ہے، تینوں کے ساتھ ہے، اور کرینہ روایت کا آخری حصہ ہے، ذیل روایت کرینہ ہے اسی بات پہ، چونکہ وہاں کیل کے جو ہے آیا ہوا ہے، فقیلہ اس میں آیا ہوا ہے، وہ میں بھی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. بس جس نے علم حاصل کیا للہ، جس نے اس کو اپنایا، اس پر عمل کیا للہ، جس نے اس کی تعلیم دی للہ، تو کیا ہے؟ دعیہ فی ملکوت السماوات عظیمہ، اس کو ملکوت سماوات میں عظیم کہا جائے گا اور پکارا جائے گا. دعیہ پکار کے معنوں میں، عظیم کہہ کے پکارا جائے گا اس کو. فقیلہ، وہ لوگ وہاں پہ اس کو یوں کہیں گے کہ تعلم للہ، اس نے علم کو حاصل کیا تھا للہ، وعمل للہ، اور اس نے عمل کیا تھا للہ، وعلم للہ، اور اس نے جو پھر آگے اس کو تعلیم دی تھی وہ بھی للہ اور خدا کی خاطر، اور لوجہ اللہ، یا قرب خدا کی خاطر، یا خداوند متعال کی خوشنودی کی خاطر اس نے یہ تعلیم دی تھی. یہ تینوں کام. بس علم کا حصول بھی اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، اس کو اپنانا، اڈاپٹ کرنا اپنی زندگی میں، یہ بھی اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، اور اس کو پھر آگے سکھانا، یہ پھر اگلا تیسرا مرحلہ، یہ بھی اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. یہ روایت یہاں پہ مکمل ہو گئی، حدیث مکمل ہو گئی. اس میں ملکوت کا لفظ آیا ہوا ہے، اس کے لیے میں چند جملے یہاں پہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اس میں مختلف جو ہیں روایات کی شروحات ہیں. صدر المحققین، صدر المتعلہین، صدر الدین شیرازی اعلی اللہ مقامہ، جن کو ملا صدرہ کہہ کے پکارا جاتا ہے، وہ اس کے حوالے سے یہاں پر اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ملکوت کیا ہے؟ والمراد بملکوت کل شیء باطنہ، ہر چیز کا ملکوت اس کا باطن ہوتا ہے، ہر چیز کا ملکوت اس کا باطن ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس عالم حسی کے اندر، یہ جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، زمین آسمان پہاڑ انسان، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ عالم حسی ہے. اس عالم حسی اور عالم شہادی کے اندر جو شہود ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک صورت باطنیہ بھی ہے کسی اور عالم میں جو عالم روحانی ہے، اور اس کی اس کے ساتھ نسبت ایسی ہے کہ جیسے یہ بدن ہو اور وہ روح ہو. بس ہر چیز کا ایک باطن ہوتا ہے، جیسے روح ہوتی ہے ہماری، وہ اس کا ملکوت ہوتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا ملکوت ہے، ملکوت میں مقایسہ کریں اور ظاہر میں مقایسہ کریں تو وہ ایک ہی جیسا ہے. جس کا جو لیول اس ظاہر کے اندر ہے، اس میں ہے، اس کا ملکوت بھی اسی حساب سے ہوگا. صحیح؟ اب یہ عالم حسی کا ایک ملکوت ہوگا، میرا ایک ملکوت ہوگا، آپ کا ایک ملکوت ہوگا، یہ پورے عالم حسی کا ایک ملکوت ہوگا، عالم سماوی کا ایک ملکوت ہوگا. واضح ہوگی بات.
اچھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جو مراتب ان چیزوں کے آپس میں اور تفاوت ہیں، ان کے ملکوت میں بھی اسی طریقے سے فرق ہے، عالم حسی اور عالم سماوی. ظاہر ہے کہ یہ نچلا درجہ رکھتا ہے، وہ اس عالم سماوی، اور وہ اوپر والا عالم اس سے بالا تر درجہ رکھتا ہے. تو اسی طرح ان کے ملکوت بھی ہیں. عالم یہ دنیاوی جو عالم ہے اس کا ملکوت بھی، یہ عالم حسی کا ملکوت جو ہے یہ ایک درجہ رکھتا ہے، تو عالم سماوی کا ملکوت اس سے بڑا درجہ رکھتا ہے. ان دونوں کے درجات میں جو تفاوت ہے عالم حسی یا یہاں پہ ان عوالم کے اندر، ان کے ملکوت میں تفاوت اور بھی زیادہ ہے. صحیح، ان کے ملکوت میں تفاوت اور بھی زیادہ ہے. یہاں پہ آیت لے کے آتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی 21 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. درجات جو ہیں وہاں فاصلے زیادہ ہیں یہاں کی نسبت، جو یہاں ہمیں فاصلے محسوس ہوتے ہیں. یہاں جمادات کا حیوانات سے جو فاصلہ ہے، اور حیوانات میں بھی عام حیوانات کا انسان سے جو فاصلہ ہے جو ہم یہاں تصور کر سکتے ہیں، ملکوت میں یہ فاصلے کہیں زیادہ ہیں. یہ بات ہو گئی، فرق ہو گیا. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ثم من کان یدعی عظیما فی ملکوت السماوات. اب کس کو عظیم کہا جا رہا ہے ملکوت سماوات کے اندر؟ جس نے علم حاصل کیا تھا للہ، جس نے اس کو اپنایا تھا للہ، جس نے آگے تعلیم دی تھی للہ. اور اس کو کیا کہا گیا تھا وہاں پہ، کیسے پکارا گیا تھا عالم ملکوت سماوات میں؟ عظیم. کہہ رہے ہیں کہ جس کو ملکوت سماوات میں عظیم کہا گیا ہے، کان مقامہ اشرف و اعلیٰ من مقام اہل الملکوت الاعلیٰ. ملکوت اعلیٰ کے جو ان کی چیزوں، اہل ملکوت اعلیٰ کا جو مقام ہے، اور وہ اس کو پھر عظیم کہہ رہے ہیں، یعنی اس کو بھی بڑا سمجھ رہے ہیں، یعنی اس کا مقام ان سے عظیم ہے. نقطہ لے لیا آپ نے. کہہ رہے ہیں کہ یہ علم کیا چیز ہے. میں اپنے لفظوں میں اب اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. ایک سوالیہ جملہ یہاں کہتے ہیں کہ یہ علم کیا چیز ہے، یہ علم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان زمینی اور ایک پست جگہ پہ رہنے والا انسان اعظم ہو جاتا ہے ملکوت سماوی و علوی سے، بلند ملکوت سے، سماوی ملکوت سے. پست جگہوں پہ رہنے والا بلند جگہوں پہ رہنے والوں کے ملکوت سے بھی بلند ہو جاتا ہے، چونکہ وہ لوگ اس کو عظیم سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ اپنے سے بڑا سمجھ رہے ہیں اس کو. اس کے بعد آخر میں وہ کہتے ہیں کہ علم کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک علم وہ ہے کہ جو علم معاملہ ہے، عمل جس پہ کرنا ہے، علم معاملہ. اور ایک ہے علم مکاشفہ، جس میں اندر کی نگاہیں کھل جاتی ہیں انسان کی، اور انسان دیکھ لیتا ہے، برہان و استدلال نہیں، خود دیکھ لیتا ہے حقائق کو. بس کہہ رہے ہیں ایک ہے علم معاملہ اور ایک ہے علم مکاشفہ. یہاں پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ وَالثَّانِي اشرف من الاول. علم مکاشفہ رتبے کے لحاظ سے علم معاملہ سے افضل ہے. یہ بات ہو گئی. اور یہی مذکور ہے حدیث کے اندر، الاول یعنی علم معاملہ. قرینہ کیا ہے اس پہ؟ لدلالت قولہ علیہ السلام وعمل بہ، چونکہ خود قول کے اندر آیا ہوا عمل بہ، پس علم معاملہ مراد ہے، عمل جس پہ کرنا ہے، پریکٹیکل. جب پھر وہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ حَالُ الْقِسْمِ الْأَدْوَنِ مِنَ الْعِلْمِ هَذَا. علم کی ان دو اقسام ہیں، علم معاملہ اور علم مکاشفہ. علم معاملہ کا درجہ پائن تر ہے، نچلا ہے. علم مکاشفہ کا درجہ بالا تر ہے. حدیث میں جو آیا ہوا ہے یہاں پہ علم، وہ علم معاملہ مراد ہے. جب نچلے درجے والے میں علم معاملہ کی یہ کیفیت ہے کہ جو اس کو اپنا لے گا، جو اس کو سیکھے گا، جو اس کو اپنائے گا، جو اس پہ عمل کرے گا، جو اس کو آگے سکھائے گا، وہ ملکوت والوں کے لیے بھی ان سے بھی آگے نکل جائے گا. تو پھر جو علم مکاشفہ کی طرف آ گیا اس کے مقامات کیا ہوں گے؟ تو یہ بہرحال علم کی اہمیت اور اس وادی کے بارے میں تھا کہ جس میں آپ اور ہم ہیں، کہ من تعلم
للہ وعمل بہی للہ. اب یہ للہ کی قید میں تینوں کے ساتھ ویسے لا رہا ہوں. وعلم للہ دعیا فی ملکوت السماوات عظیمہ. پروردگار ہمیں بھی اسی رستے کا راہی بنائے کہ ہم جو سیکھیں وہ اللہ کی خاطر، جو اپنائیں اور عمل میں لے کے آئیں وہ بھی اللہ کی خاطر ہو، نہ کسی ریا میں ہو. کل نیت کی بحث میں ہم دیکھ رہے تھے ریا والی بات. نہ کسی دکھاوے کے لیے ہو، نہ کسی اور غرض سے ہو، اللہ کی خاطر ہو. اور پھر آگے جو تعلیم دیں وہ بھی اللہ کی خاطر ہو، تاکہ شاید راہ نجات کا سبب ہو جائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.